अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर का केस लेकर गया, लेकिन अब उसे अपना मुकदमा भी लड़ना पड़ रहा है। दोनों महाजों पर बड़े चैलेंज का सामना। पाक भारत कशीदगी उरूज पर पहुंच रही है। क्या अमरीका तनाज़ात के हल में कोई किरदार अदा कर सकेगा? और पंजाब में सियासी कशीदगी बढ़ रही है। अंडा और डंडा बरदार फोर्सेस मुतहर्रिक, सियासत नहीं तशद्दुद का प्रचार किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, पाकिस्तान का स्टांस, आलमी बिरादरी को एतमाद में लेने की कोशिशें की जा रही थीं। अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठाने का ऐलान किया गया था पाकिस्तान ने, लेकिन उड़ी हमले ने जैसे सब कुछ बदल कर ही रख दिया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा गया तो कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए था, लेकिन अब उसे अपना केस भी लड़ना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में मौजूद है, लेकिन उनके जनरल असम्बली से खिताब में अभी एक दिन बाकी है। उससे पहले ही वो बहुत मुतहर्रिक भी दिखाई दे रहे हैं और उनकी मसरूफियात की वजह भी वाज़ेह है कि उनके कांधों पर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से कश्मीर का केस लड़ने निकले थे, लेकिन अब न्यूयॉर्क में उन्हें पाकिस्तान का अपना मुकदमा भी लड़ना पड़ रहा है। वजह भारत से मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानात का आना है। साथ ही जनरल असम्बली इजलास में भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की भरपूर तैयारियां जारी हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को टास्क सौंप दिया गया है, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और अपना केस पेश करने की भरपूर तैयारी भी है। इसी सिलसिले में आज वो सऊदी वली अहद से मिले, बरतानवी हम मनसब से भी उनकी मुलाकात हुई। इन दोनों ही मुलाकातों में मसला कश्मीर मौजूए बहस रहा। भारत के धमकी आमेज बयानात का भी जिक्र हुआ। वज़ीर आज़म ने भारत से आने वाले बयानात को इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दिया। इसके अलावा ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय मदाखलत के सबूत अमरीका के हवाले किए हैं और ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी पेश किए जाएंगे। यानी पाकिस्तान की जानिब से जो तैयारी है वो तो पूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ये तैयारी कितनी कारआमद साबित होगी। क्या उड़ी हमले के बाद मकबूजा कश्मीर का केस उतना ही मजबूत है या फिर कमजोर पड़ सकता है? पाकिस्तान कितने मौसर तरीके से ये जो दोनों महाज हैं इनका सामना करने के लिए तैयार है? जरी इजलास में मकबूजा कश्मीर के मामले पर क्या कोई पेशरफ्त मुमकिन है? इसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, जहां पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के साथ साथ अपना मुकदमा भी लड़ रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब आपका। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा गया तो मकबूजा कश्मीर का केस लड़ने था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसके साथ साथ अपना केस भी लड़ना पड़ रहा है पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है, उड़ी अटैक के बाद क्या मौसर तरीके से पाकिस्तान अपना मुकदमा दुनिया के सामने रख सकेगा? अली सरवर साहब से शायद हमारी जो लाइन थी वो डिस्कनेक्ट हो गई। हम कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता कर सकें और बात कर सकें। जनरल असम्बली का होने वाला ये इजलास पाकिस्तान किस तरह से बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से अपना केस पेश कर सकता है। अमीन शाहिद साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। अली सरवर नकवी साहब से हमारा राब्ता हो गया है। बहुत शुक्रिया अली सरवर साहब, आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। बहरहाल सवाल मैं आपसे ये कर रही थी कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा गया तो मकबूजा कश्मीर का केस लड़ने था, लेकिन अब जिस तरह से भारतीय रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान को अपना केस भी बैनुल-अक़वामी फोरम पर लड़ना पड़ेगा। उड़ी अटैक के बाद मौसर तरीके से पाकिस्तान अपना केस पेश कर सकेगा? क्योंकि यूरी अटैक जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है और हकीकत भी है कि यूरी अटैक जो है वो उसका ये नहीं साबित हो सकता कि पाकिस्तान से कोई यहाँ दहशतगर्द वहाँ गए होंगे और उन्होंने ये सब किया होगा। यूरी अटैक तो अभी उसकी तफ्तीश होगी, मगर भारतीय मीडिया पहले ही से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने लगा है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। और इसका यही जब पता चलेगा तो फिर जो भी होगा वो पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ है और वो इसमें ताउन करने के लिए भी तैयार है। जैसे कि पठानकोट के केस में भी पाकिस्तान करने को तैयार था।
اب اقوام متحدہ میں جو موقف ہے پاکستان اپنا موقف بتائے گا. پاکستان نے بالکل اپنا موقف بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے. جتنی میٹنگز پرائم منسٹر کی ہوئی ہیں علی سرور نقوی صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے یہی چیز پٹھان کوٹ اٹیک پر بھی دیکھی تھی، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ پاکستان جنرل اسمبلی میں موجود ہے اور اس کو دنیا کو آگاہ کرنا ہے تمام تر صورتحال سے. جان کیری سے بھی ملاقات کی پرائم منسٹر نے کل، اور جہاں دوسرے اہم ایشوز پر بات ہوئی وہیں پاک انڈیا تنازعات بھی ڈسکس ہوئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ آگے بڑھے گا، پاک بھارت تنازعات کے حل میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کا وہاں اس میں آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا کوئی معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ جو کشمیر کی جدوجہد ہے اس کی حمایت اصولی طور پہ کرنا ہے اور کریں گے. اور اگر امریکہ بھارت کے نقطہ نظر کو صحیح سمجھے گا تو غلط ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن آتی ہے، ان کے پاس سرویلنس سیٹلائٹس ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی اطلاع ہے. تو وہ کس طرح یہ ساری حقیقت کو، جو 70 دنوں سے وہاں پہ جو ایک مہم چل رہی ہے آزادی کی اور احتجاج کی، اس کو وہ نظر انداز کر کے ایک مسئلے کو بھارت جو دہشت گردی کی بات اٹھاتا ہے اس کو کیسے وہ قبول کرے گا. یہ اخلاقی طور پہ مورل پوزیشن اس کی بہت غلط ہوگی، اور ہمیں اور جو کشمیر کی جدوجہد ہے اس کی حمایت کرنی ہے. بالکل ہم تو کر رہے ہیں علی سرور صاحب، لیکن جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھی اڑی حملے کو ہی بنیاد بنایا جائے گا. اب تک جو خبریں آ رہی ہیں اسپیشلی بھارتی میڈیا پر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بھارت پاکستان پر مزید الزام تراشی کرے گا. انڈین میڈیا مسلسل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سشما سوراج کی پوری تیاری کروائی گئی ہے کہ پاکستان کو کارنر کیا جائے. ایسی صورتحال میں بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے پاکستان ایسا کون سا طریقہ کار ہے ڈپلومیٹیکلی کہ جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو میڈیا کہہ رہا ہے نا، جو میڈیا کہہ رہا ہے وہی تو، اسی طرح تو باتیں نہیں ہوتی ہیں نا. اب میڈیا، بھارتی میڈیا، تو میں تو انڈین ٹیلی ویژن پہ بھی جاتا ہوں، وہ تو ساری کہانی کو بدل دیتے ہیں اور ایک نیا اس میں رخ دے دیتے ہیں، تو وہ غلط بیانی ہوتی ہے. اور وہ سارے ایپیسوڈ کو 70 دن سے جو وہاں احتجاج ہو رہا ہے اس کو ایک دہشت گردی کا واقعہ اس کے بنا پہ. ٹھیک ہے علی سرور صاحب، ہم میڈیا کے ایلیمنٹ کو اگر الگ نکال دیں اور اڑی سیکٹر کو اگر آج ہی ہم دیکھیں تو لائن آف کنٹرول پر بھی فائرنگ ہوئی تھی، اشتعال انگیزی مسلسل بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف بھارت مقبوضہ کشمیر میں بربریت جاری رکھ رہا ہے تو دوسری طرف بین الاقوامی فورم کو بھی وہ استعمال کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے. کوئی ایسا راستہ نظر آتا ہے کہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان ڈائیلاگ ہو سکیں؟ اس کے لیے بین الاقوامی برادری کو آگے بڑھنا پڑے گا. اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ بین الاقوامی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس سارے مسئلے کو اس پہ دھیان نہیں دے رہی، اور نہ ہی اس پہ کوئی ان کا خاص رد عمل ہے. تو یہ چیز افسوس کی بات ہے، مگر ہم تو اپنا کام کریں گے اور جس طرح ہم بہتر سمجھتے ہیں اس طرح ہم اس سے ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنا کام بہتر طور پر کرنا چاہیے. بہت شکریہ. علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے. نیو یارک جہاں پر جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس ہونے ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہے، بین الاقوامی برادری کے سامنے پاکستان کس طرح سے اپنا کیس رکھ رہا ہے، ہم بات کریں گے. ہمارے نمائندے رفت سعید صاحب وہاں پر موجود ہیں. بہت شکریہ رفت آپ کا. تمام ممالک کے نمائندے اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اڑی حملے کے بعد اچانک سے پاک بھارت تعلقات بھی کشیدہ ہوئے. اس کے علاوہ جو بھارت کا رویہ ہے اس کو لے کر اب عالمی برادری کیا سوچ رہی ہے؟ عالمی برادری کا پاکستان کے ساتھ رویہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں نازیہ، یہ لڑائی دراصل ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دو محاذوں پر ہو رہی ہے، ایک سفارتی سطح پر اور ایک میڈیا پر. لیکن اب ہم نے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی ہیں امریکہ سے کہ وہ اس سارے معاملے میں بات کرے گا یا آواز اٹھائے گا.
سفارتی سطح پر ملاقاتیں ضرور وزیر اعظم نواز شریف کر رہے ہیں، لیکن امریکہ بہت زیادہ کردار ادا نہیں کرے گا۔ امریکہ کا بڑا واضح طور سے جھکاؤ نظر آتا ہے بھارت کی طرف، اور بہت سارے معاملات میں ان کے ساتھ جو تعاون ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن امریکہ بہت زیادہ اس پر آواز نہیں اٹھائے گا۔ اب سے تھوڑی دیر بعد امریکی صدر باراک اوباما کا خطاب ہو رہا ہے۔ پاکستان نے ان سے توقع رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ سیکرٹری خارجہ اعجاز چودھری اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی، کہ وہ یقیناً جو ہے وہ یو این میں اس پر بات کریں گے، لیکن نہیں ایسا لگتا کہ وہ اس پر بات کریں گے۔ ان کا فوکس وہی دہشت گردی ہوگا عالمی سطح پر۔ جتنی کشیدگی اور جس طرح کا ماحول ہمیں سب کانٹیننٹ میں نظر آ رہا ہے، وہاں نیو یارک میں کیا ہے، وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے ان تمام معاملات کو لے کر؟ دیکھیے، اگر یہاں پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی موجود ہوتے اور وہ خطاب کر رہے ہوتے تو زیادہ گرما گرمی بھی ہوتی اور زیادہ کوئی مؤثر آواز بھی اٹھائی جا سکتی تھی، کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف تو ایک بھرپور طریقے سے اپنے موقف کو اجاگر کریں گے، جو ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے ان کی جو وزیر خارجہ سشما سوراج وہ خطاب کریں گے، وہ 26 ستمبر کو، اس وقت نواز شریف یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ امریکہ کی کوشش صرف اور صرف یہی ہے کہ جو آپس میں تعلقات کشیدگی کسی ایسے فلیش پوائنٹ پر نہ پہنچے، دونوں ممالک جوہری ہتھیار رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کل جان کیری سے جو ملاقات وزیر اعظم کی ہوئی، وزیر اعظم نے گو کہ ان سے کہا، لیکن انہوں نے وہی ڈپلومیٹک انداز میں یہ بات کہی کہ دونوں ملکوں کو اپنے معاملات جو ہیں باہمی مشاورت سے، انہوں نے افہام و تفہیم کی ایک ہدایت سی دی، تو لہٰذا لگتا نہیں کہ امریکہ بہت زیادہ کردار ادا کرے گا۔ بہت شکریہ رفعت سعید، ہمیں آگاہ کر رہے تھے نیو یارک سے، اور یہ تو تھی تمام تر صورتحال جو کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کو لے کر بن رہی ہے، لیکن پنجاب میں بھی بڑی سیاسی گہما گہمی ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 30 ستمبر جون جو قریب آ رہی ہے، پنجاب میں سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے، نت نئے گروپ سامنے آ رہے ہیں، ڈنڈے انڈے اور ٹماٹر مارنے کی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے رائے ونڈ روڈ پر شریف کمپلیکس سے 4 کلومیٹر دور اڈا پلاٹ پر جلسے کا روٹ بھی فائنل کیا ہے۔ عمران خان زمان پارک سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ کی طرف جائیں گے، اور اڈا پلاٹ کے قریب مین رائے ونڈ روڈ کا تقریباً 5 کلومیٹر کا راستہ ہے جو جلسہ گاہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جسے جلسے سے ایک روز قبل ہی بیریئرز اور خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا جائے گا، یعنی روٹ فائنل ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن بھی تیار ہیں، اب بس 30 ستمبر کا انتظار ہے۔ پنجاب میں بڑھتی ہوئی یہ سیاسی کشیدگی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج نیوز کے پولیٹیکل رپورٹر قمر جبار۔ بہت شکریہ قمر آپ کا۔ 30 ستمبر میں ابھی پورے 10 دن باقی ہیں، لیکن پنجاب بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کشیدگی ہے، اور ہر روز ایک نت نیا گروپ سامنے آتا ہے، کوئی ڈنڈا بردار ہوتا ہے، کوئی انڈا بردار ہوتا ہے، اور اس طرح کے جو گروپ سامنے آ رہے ہیں ان کا ایک نیا نام ہے، ایک نئے انداز میں، نئے حلیے میں، نئے نعرے کے ساتھ یہ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ سیاست نہیں، کچھ تشدد کا پرچار ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کیا سیاسی جماعتیں اس سے آگاہ ہیں اور ان کی مرضی سے وہ جانتی ہیں کہ یہ گروپس ان میں سے نکل کر آ رہے ہیں؟ جی، ویسے تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، یہ دیکھا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ لوکل لیڈرشپ اسی طرح ہی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پنجاب حکومت چند کارکنوں کی مرضی کے اور فیصلے کے خلاف یا تو جلسہ روکنے کی اجازت دے دے، یا اس پریشر ٹیکٹکس کی وجہ سے جو تحریک انصاف ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے اسے 12 اکتوبر 1999 کے بعد پہلی بار یہ سامنے آنے کا موقع ملا ہے کہ وہ خود کو شو کر سکے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کس قدر مخلص ہے۔ 2008 کا الیکشن ٹھیک ہے، انہوں نے ووٹ ڈالا، 2013 کے الیکشن میں ووٹ ڈالا، لیکن کھل کے یہ کارکن سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اب یہ کارکن سامنے آیا ہے کہ اپنی قیادت کو دکھائے کہ ان میں بھی کوئی جوش و جذبہ ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، کارکنان کا سامنے آنا، جمہوری عمل میں یا سیاسی عمل میں حصہ لینا تو بہت اچھا ہے، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں گہما گہمی بھی ہونی چاہیے، لیکن نواز لیگ یا پی ٹی آئی کیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ یہ گروپس موجود ہیں، یہ خود ساختہ کارکنوں نے بنائے ہیں، یا پھر پارٹی قیادت کی مرضی سے ان کی اجازت سے سامنے آئے ہیں؟ اور اگر ان کی اجازت سے آئے ہیں تو یہ اس طرح سے تشدد کا پرچار یا شدت پسندی کس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں؟ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ ابھی تک تو جتنے احتجاج ہوئے ہیں وہ ہم نے خود رپورٹ کیے ہیں، اور جو تاثر کارکنوں کی طرف سے آیا وہ یہی آیا کہ یہ ہماری لیڈرشپ اس کی بیک پہ نہیں ہے، ہم لوگ خود ہی ایک پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں تاکہ رائے ونڈ کے مقام پر یہ
तहरीक इंसाफ का जलसा ये ना हो सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये जलसे का मुकाम कोई चेंज होगा या इमरान खान इसके बारे में अब कुछ सोचेंगे भी। अब जो मुख्तलिफ ग्रुप, कोई अंडा ग्रुप, कोई डंडा ग्रुप, कोई जो है सर मुंडा के ग्रुप सामने आ रहे हैं, ये जाहिर है कि अपने आप को शो करने के लिए हैं और लीडरशिप इनके पीछे है नहीं। सियासी लीडर जो इनके मेन है MNA MPs, वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी भी जगह जो MNA MPs हैं वो इन मुजाहिरों को ना तो सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और ना ही इनमें उनकी पार्टिसिपेशन नजर आ रही है। इस तरह से देखा जाए तो जिस तरीके से ये रोजाना की बुनियाद पर एक ग्रुप छोटे मोटे आते हैं सामने और अंडे और टमाटर उठा के, हालांकि 80 रुपए किलो टमाटर और 120 रुपए दर्जन अंडे ये कारकुन बेचारे खुद नहीं खा सकते। आजकल वो बहरहाल प्रैक्टिस तो कर रहे हैं कि दीवारों पर अपने मुखालफिन की तस्वीर बनाकर या उनके पोस्टर जी, बहुत शुक्रिया कमर जब्बार, हमारे पुलिस हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब में जो बनती हुई सियासी सूरत हाल है, संजीदगी कम नजर आती है, इसके अंदर तफरी ज्यादा है। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।